کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں اللہ کی تقسیم سے اختلاف کیوں ہے؟ کسی نے شادی کر لی اور 10 سال تک صاحب اولاد ہونے کا منتظر رہا۔ دوسری طرف کسی کو شادی کے پہلے برس ہی اولاد نرینہ کی نعمت مل گئی۔ کسی نے 22 سال کی عمر میں امریکہ سے گریجویشن کیا اور 5 سال ایک اچھی ملازمت کے حصول میں دھکے کھاتا رہا۔ دوسری طرف ایک شخص 27 سال کی عمر میں سرکاری یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا اور فوری طور پر اس کو اس کی ڈریم جاب مل گئی۔ کوئی 25 سال کی عمر میں کروڑ پتی اور اپنے بزنس کا مالک تو بن گیا، مگر اس کی اولاد انتہائی نالائق، نکمی اور ان پڑھ رہی۔ دوسری طرف ایک شخص نے بچپن سے غربت اور افلاس دیکھا، مگر 50 سال کی عمر میں اس کے بچے پڑھ لکھ کر سول اور ملٹری بیوروکریٹس بنے، بزنس ٹائکون بنے۔ کہ کروڑ پتی افراد بھی اس کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی نیت اور مسلسل جدوجہد سے اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے در پہ ہے، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے کلاس فیلوز، دوستوں یا رشتہ داروں یا اپنی عمر سے کم لوگوں کو اپنے سے آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سے جیلس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اللہ سے بدگماں ہونا چاہیے کہ اس کو یہ کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا۔ نہ اس کی شکل ہے، نہ عقل، اللہ نے کیا دے کے اس کو یہ سب دے دیا؟ اس میں ایسی کیا خوبی اور صلاحیت ہے جو مجھ میں نہیں؟ صحت، تندرستی، اولاد، تعلیم، عزت، شہرت، جاب، دولت، گاڑی، بڑا گھر، یہ سب اللہ کی تقسیم اور اس کی عطا ہے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم سے اختلاف اور اس کو چیلنج مت کیجیے۔ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ ہر نعمت کو دیکھتے ہی آپ کی سوچ اس انسان کی بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے جس نے در حقیقت اس کو یہ نعمت عطا کی۔ کسی سے پوچھا گیا حسد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ ہم کیسے نادان لوگ ہیں جو اپنے مالک سے نعمت کا سوال تو کرتے نہیں، لیکن کسی اور پہ کرم ہوتا دیکھ نہیں سکتے۔ ہم دن میں کئی بار اللہ کی تقسیم سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور پھر اپنی کمیوں کا جتاتے بھی ہیں اور اس کی تقسیم کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔ تو پھر سکون اور اطمینان ہمارے دل کو کیسے نصیب ہوگا؟ پھر ہم سکون کا کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جانا چاہیے۔ جو ہمیں وہ بہتر سمجھے گا ہمیں عطا کرے گا۔ اس کی عطائیں بے شمار ہیں۔ ہمیں اس کی رضا میں راضی رہ کر لوگوں کی نعمتوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد، نیک رزق اور نیک موت عطا فرمائے اور ہم پر کرم فرمائے۔